بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی عبادت کے بعد حالت استغراق میں مراقبہ الہی میں دنیا و مافیہ سے بے خبر غرق تھے۔ بزرگ نشے سرور، وجد اور کیف کی اس حالت میں تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تراب نامی شخص کب ان کو قتل کرنے کی غرض سے ان کے حجرے مبارک میں داخل ہوا ہے۔ تراب نے جب یہ دیکھا کہ بزرگ مراقبے میں اس قدر غرق ہے کہ انہیں اس کے آنے کی بالکل بھی خبر نہیں ہوئی، بدنیت بہت خوش ہوا کہ آج اس کی دشمنی کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ آج بزرگ کی جان لینے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ بزرگ حالت مراقبہ میں تھے، اس لیے ان کی طرف سے مزاحمت کا بھی خطرہ نہیں تھا۔ ظالم نے موقع غنیمت جانا، اپنا خنجر نکالا اور نیک بزرگ پر حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے معصوم فرشتہ صرف بزرگ پر مہلک وار کیے۔ بزرگ زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ظالم سمجھا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لہٰذا وہ باہر کی طرف دوڑا۔ حملے کے دوران اس کے کپڑے بھی خون آلود ہو چکے تھے۔ گلی میں لوگوں نے جب اسے خون آلود کپڑوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ ظالم نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگوں نے مل کر اس کو پکڑ لیا۔ لوگوں کو شک ہو رہا تھا کہ یہ کسی کو قتل کر کے بھاگ رہا ہے۔ اب لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کس کو قتل کر کے بھاگ رہے ہو؟ پہلے تو اس نے بالکل بھی نہ بتایا، لیکن جب لوگوں نے سچ اگلوانے کے لیے اس کو خوب مارا تو اس نے سچ اگل ہی دیا کہ میں آپ کے مرشد کریم کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ مریدین پر جیسے سکوت مرگ طاری ہو گیا، ہوش سناٹے میں آ گئے۔ چند لمحوں کے لیے ان کے دماغ مفلوج ہو گئے، در و دیوار پر ماتمی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن فوراً ہی انہیں احساس ہوا کہ مرشد کے پاس جانا چاہیے۔ اب چند لوگوں نے ظالم کو پکڑے رکھا، باقی مرشد کے حجرے کی طرف دوڑے۔ حجرے کا فرش معصوم بزرگ کے خون سے لال ہو چکا تھا اور بزرگ بے ہوش پڑے تھے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ فوری انہیں طبیب کے پاس لے جایا گیا۔ آپ کو بہت ساری دوائیں دی گئی، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ بہت کوششوں کے بعد آپ تھوڑا ہوش میں آئے۔ شدید زخمی، دکھ، تکلیف اور کرب کے باوجود آپ کے ہونٹوں پر ازلی تبسم نمودار ہوا اور آپ بولے، تراب کدھر ہے؟ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی جان لینے کی کوشش تراب نے کی ہے؟ صاحب کشف بزرگ گویا ہوئے، بے شک مجھے پتہ ہے میرے اوپر جان لیوا حملہ تراب نے کیا ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے نہیں روکا کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا اور میں اس کے حملے سے مروں گا نہیں۔ جب یہ حجرے میں آیا تو مجھے پتہ تھا، لیکن میں نے اس کی دلشکنی نہیں کی اور اس کو حملہ کرنے دیا۔ معالج آپ کی نازک حالت سے ڈر رہا تھا، اس لیے آپ کو بولنے سے منع کیا کہ اس طرح آپ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، بولنا آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ابھی مرنے کا وقت نہیں آیا، تو خوف یا ڈر کس بات کا؟ آپ فوری طور پر تراب کو میرے پاس لائیں، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ کو تراب پر بہت غصہ ہے اور آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا، حضرت آپ مطمئن رہیں، وہ کہیں نہیں بھاگا، وہ ہماری قید میں ہے۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہوں گے تو اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، آپ جو بھی اس کو سزا دیں گے اس پر پورا عمل کیا جائے گا۔ اب محترم نے سختی سے کہا، تراب میرا مجرم ہے، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ یا سزا میں ہی دوں گا، آپ فوراً اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ لوگوں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی اور تراب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ظالم تراب بہت پریشان اور خوفزدہ تھا، موت اس کو سامنے نظر آ رہی تھی۔ محترم بزرگ نے شفقت بھرے لہجے میں تراب سے پوچھا، اے تراب، تو نے مجھ پر کتنے وار کیے؟ تراب کی نظریں شرمندگی اور خوف سے جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، لیکن تراب چپ رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میرے جرم کے مطابق سزا کا تعین کرے۔ بزرگ نے پھر اپنا سوال دہرایا، تم بتاتے کیوں نہیں کہ تم نے مجھ پر خنجر کے کتنے وار کیے؟ میں تمہیں سزا نہیں بلکہ انعام دوں گا، تم بالکل نہ ڈرو اور بتا تم نے مجھ پر کتنے وار کیے؟ تراب کا جسم خوف اور شرمندگی سے کانپ رہا تھا، رنگ ایسا کہ کاٹو تو بدن میں خون کا ایک قطرہ نہ ہو،
آخر توراب نے کانپتے ہونٹوں اور لرزتے جسم کے ساتھ بولنا شروع کیا، حضرت آپ کی شہرت اور لوگوں کا آپ سے دیوانہ وار پیار اور عقیدت نے مجھے آپ کا حاسد بنا دیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں بھی بہت عبادت اور وظائف کرتا ہوں، لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، میری مقبولیت اتنی کیوں نہیں؟ اسی جلن اور حسد کی وجہ سے میں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو لوگ میری طرف رجوع کریں گے، میرے مقام کو جانیں گے۔ بزرگ بولے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے میرے اوپر حملہ کیوں کیا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے میرے اوپر کتنے وار کیے۔ یہ سن کر مجرم حیران ہوا، بولا حضرت میں نے آپ پر 11 وار کیے۔ حضرت نے پوچھا، وار آرام سے کیے کہ طاقت اور زور سے؟ توراب حالت شرمندگی کے سمندر میں غرق تھا، اشک ندامت کی برسات جاری تھی۔ حضور پوری طاقت سے وار کیے تھے۔ حضرت بولے، اس طرح تو تمہارے ہاتھوں اور بازوؤں کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ خیر ہم تمہاری اس تکلیف کا مداوع کرنے کے قابل تو نہیں، مگر اس تکلیف کا صلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا، جا میرے کمرے سے نئی پوشاک اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ۔ خادم لے آیا تو حضرت نے پوشاک اور اشرفیاں توراب کے حوالے کیے اور کہا، اس وقت میرے پاس یہی تھا، اور ہوتا تو ہو بھی دے دیتا۔ اس کے بعد خدام کو حکم دیا کہ توراب کو چھوڑ دیا جائے، یہ جہاں چاہے چلا جائے، اب یہ آزاد ہے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے کوئی غصہ اور ملال ہے۔ ناظرین، اخلاق کے حسنہ، ایثار اور عفو در گزر کی عظیم مثال، ان کا نام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ حسینی سید تھے۔ ایسے ہوتے ہیں خدا کے بندے جن کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے ذرات اگر کسی گناہ گار پر پڑ جائیں تو وہ گناہ گاروں کی لسٹ سے نکل کر خدا کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔